زکوٰۃ کن حضرات پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے، ان تمام باتوں کو سنیے۔ زکوٰۃ جو ہے ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، سونے کی مقدار عربی وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 مثقال، اور تولے کے حساب سے دیکھا جائے تو 7.5 تولہ سونا، اور گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 87 گرام 480 ملی گرام، جتنا اتنے شخص کے پاس اگر سونا پایا جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، اور 200 درہم کی اس مقدار میں یہاں تولے کے حساب سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی۔ گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس اتنا چاندی موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ اتنی چاندی ہے تو وہ کیا کرے؟ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا چاندی اور تھوڑا سا سونا، تھوڑے آپ کے پاس کیش روپے رکھے ہوئے ہیں، ان تینوں کو ملا کر دیکھیں، ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پہنچ رہی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، صرف اور صرف کیش اس کے پاس موجود ہے، صرف روپے اس کے پاس ہیں، اگر اس کے پاس اتنے روپے ہیں کہ اس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اس کے پاس ایک دکان ہے، چاہے پرچون کی دکان ہو، چاہے چپلوں کی دکان ہو، چاہے کپڑوں کی دکان ہو، تجارت کرتا ہے، گیہوں کی کوئی دکان ہو، اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کا حکم یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا اس کی دکان پر جتنا سامان موجود ہے، کسی ماہر انسان سے جو اندازہ صحیح لگاتا ہو، مسلمان ہو، وہ اندازہ لگا کر بتائے گا کہ آپ کی دکان پر اتنا مال اتنے روپے کا ہوگا۔ آپ کو اسی حساب سے دیکھ لینا ہے کہ ہماری دکان پر اتنا سامان ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک پلاٹ لیا ہے، خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد میں اس نے اگر اس پلاٹ میں بیچنے کی نیت کر لی ہے، اگر بیچنے کی نیت کر لی ہے اور سال بھی گزر گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ لیکن اگر بیچنے کی نیت نہیں کی، صرف یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، اپنا گھر بناؤں گا، رہوں گا، کیونکہ اس پر اس نے بیچنے کی نیت نہیں کی، رہنے کی نیت کی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، قربانی واجب اس پر ہو جائے۔ اب اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا مال پایا جائے گا تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات یہ؟ اس کے بعد میں اب یہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس 4 لاکھ روپے ہوئے، سونا چاندی کی مقدار، دکان سب ملانے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کتنا روپے اس کے پاس ہو رہا ہے اندازے سے۔ اگر 4 لاکھ ہو رہا ہے اور 4 لاکھ ہونے کے بعد اس کے اوپر کچھ قرض بھی ہے، اب 4 لاکھ ہو گیا، اس کے بعد اب مائنس کرے گا بجلی کا بل، بجلی کا بل جتنا اس کے اوپر قرض ہے اس کو مائنس کر دے گا 4 لاکھ میں۔ اگر 2 لاکھ بجلی کا بل ہے تو 2 لاکھ مائنس کر دے، 2 لاکھ بچا۔ اب 2 لاکھ بچنے کے بعد میں اب اس کے بعد میں اس کے اوپر کچھ اس نے لون لیا تھا، اگر لون اس نے لیا 1 لاکھ کا مان لو تو کتنا بچا؟ 1 لاکھ۔ اب اس 1 لاکھ پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور 3 لاکھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب یہ زکوٰۃ کا کتنا حصہ دیا جائے گا؟ زکوٰۃ کا 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ دیے جائیں گے۔
اب یہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ تو زکوٰۃ جو ہے 6 لوگوں کے علاوہ جس کو چاہو آپ دے سکتے ہو۔ پہلا نمبر یہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اوپر تک، ان لوگوں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جن سے ہم پیدا ہوئے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی نیچے تک، ان کو اگر زکوٰۃ دو گے تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان امیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امیر وہ شخص کہلائے گا شریعت کی نظر میں جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے پانچواں نمبر ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، کتنا بھی غریب ہو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور چھٹا ہے سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ آپ چاہو ساس کو، سسر کو، سالے کو، سالی کو، دیور کو، اور خالہ کو، ماموں کو، چاچا کو، چاچی کو، پھوپھی کو، ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ حتیٰ کہ آپ اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اور اس کو دینے میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرا زکوٰۃ دینے کا۔ تو زکوٰۃ یہ فرض عمل ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ بھی اسی میں سے ہے۔ اگر زکوٰۃ آپ نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور آپ عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔